کہ بالکل شیطان کے پاس بھی اختیار تھا جس طریقے سے انسان کے پاس اختیار ہے. اگر وہ چاہتا تو بالکل پروردگار کی فرمانبرداری کر سکتا تھا. اور ایک بالکل روایت موجود ہے دو انبیاء کے حوالے سے، حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی. ایک دن انہوں نے شیطان کو روتا ہوا دیکھا تو سوال کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اور یہ نبی خدا کی صفت ہوتی تھی کہ کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، روتا ہوا دیکھتے تھے، پریشان دیکھتے تھے تو مدد کو ضرور پہنچتے تھے. تو کہا کہ پروردگار نے مجھے جہنمی قرار دے دیا ہے، اب میں تو جہنم میں جلنے والا ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو یہ نبی خدا پروردگار سے حاجت طلب کرتے ہیں کہ کیا واقعاً شیطان کو آتش جہنم میں جلایا جائے گا یا اس کی بخشش کا کوئی انتظام ہے؟ تو خدا کی طرف سے آواز آئی، اگر یہ اب بھی ہماری بات مان لے، اگر یہ اب بھی صحیح توبہ کر لے تو اس کی بخشش کا انتظام ہے. تو شیطان خوش ہو گیا، کہا کہ پھر پروردگار سے سوال کرو کہ میں کیسے بخشش کروں، کیسے میں بخشش مانگوں؟ تو خدا کی طرف سے آواز آئی، اب آدم علیہ السلام تو باقی نہیں رہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے قبر میں چلے گئے. اگر تم قبر آدم کو سجدہ کر لیتے ہو تو خدا اب بھی تمہیں معاف کر دے گا. تو شیطان کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو شیطان مسکرانے لگا، کہا کہ جب آدم زندہ تھے تو میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا، تو اب تو آدم مٹی میں خود مل چکے ہیں اور خود خاک بن چکے ہیں، تو میں ان کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ شیطان کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کو فانی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور قبر کا احترام کرنے کو وہ ممنوع سمجھتا ہے. سبحان اللہ. اس سے سمجھ میں آیا کہ شیطان کا مزاج کے اندر یہ چیز ہے کہ قبر کا کوئی احترام نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پروردگار نے تو حکم دیا ہے کہ اگر تم قبر آدم کا بھی ابھی بھی احترام کر لو گے تو تمہاری بھی معافی ہو جائے گی.